यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन आज हमारे बीच में हमारे साथ है हमेशा की तरह, क्योंकि जब भी जहाँ भी हम इसे याद करते हैं उसके नाम में जमा होते हैं वो हमारे साथ होता है। और यकीनन आप एक एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं, आप खुदा से तवक्को लेकर आए हैं, और खुदा एक वाहिद हस्ती है जो हमेशा हमारी तौक़ुआत पर पूरा उतरता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये किताब जो हमारे हाथ में है ये दुनिया की सबसे सच्ची किताब है, ये सबसे मोतबर किताब है, ये लिखा हुआ खुदा हमारे हाथ में है। इस वास्ते जब तक ये हमारे साथ है हमें खुदा की आवाज़ सुनाई देती रहेगी, हम खुदा से नसीहत पाते रहेंगे, हम उसके वादों पर खड़े रहेंगे, क्योंकि उसके सारे वादे हम के साथ हैं और इस किताब में दर्ज हैं। हालेलुया, आप सब खुश हैं? हालेलुया। आइए कलाम देखते हैं। होशिया की किताब खोलिए मेरे साथ, पुराने अहदनामा में से होशिया उसका 6 बाब। पहले ऐसे पढ़ूंगा, आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिंद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानिंद, यानी आखिरी बरसात की मानिंद जो जमीन को सैराब करती है, आएगा। कुछ जोर से कहे आमीन। ये आयात मुबारका जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, ये तीनों की तीनों आयात, इनको अगर एक्सप्लेन करें तो बहुत लंबा टाइम चाहिए। तो आज हम इसके थोड़े से हिस्से पर गौर करेंगे, और वो ये है तीसरी आयत, आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें, उसके नॉलेज में बढ़े। इरफान में तरक्की करने का मतलब क्या है? खुदावंद के नॉलेज में बढ़े, उसको जाने। खुदावंद को जानना एक अजीम बात है, खुदावंद को पहचानना एक बड़ी जबरदस्त बात है। और वो शख्स मुबारक है जो अपने खुदा को जानता है और अपने खुदा को पहचानता है, और वो नहायत ही हुर्मा नसीब है, बदनसीब है जो खुदा के बारे में तो जानता है, उसका हेड नॉलेज बहुत है खुदा के बारे में, लेकिन उसका दिल खुदा से दूर है। खुदा के बारे में जानना और पर्सनली खुदा को जानना 2 डिफरेंट बातें हैं। क्या आप खुदा के बारे में हेड नॉलेज रखते हैं या आप खुदा को शख्सी तौर पर जानते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा के बारे में सिर्फ हेड नॉलेज रखते हैं, उनके पास बेहतरीन मालूमात हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त किताबें पढ़ते हैं, वो खुदा के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुज्जत कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, पर खुदा के साथ पर्सनल रिलेशन होना जो है वो एक फर्क चीज है। हाँ, मेरे पास है खुदा के साथ पर्सनल रिलेशन। हेलो गॉड, ये है खुदा के साथ ऐसे दोस्ती करें, ऐसे भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन आप खुदा के करीब हो, आप खुदा को जाने, खुदा को शख्सी तौर पर ऐसे जानना है कि आप उसके साथ हेलो हाय कर सकें, फिर आपको बरकत मिलेगी। कभी आपने ये कहा सुबह उठकर गुड मॉर्निंग गॉड? आप खुदा से राब्ता रखें, आप खुदा से कहें। आपके पास कभी कभी, मैं गाड़ी चलाते हुए ऐसा पूछ लेता हूँ दिल में, 2 रास्ते खुदा, दाएं जाऊं को बाएं जाऊं, कौन सा रास्ता बेहतर है? ये रास्ता शॉर्ट है, ये लंबा है। कभी कभी खुदा कहता है इधर से नहीं जाना, लंबे रास्ते से जाओ।
اور یہ ایک سیکنڈ میں خدا آپ کے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے. لمبے راستے میں چلے جائیں کیونکہ وہ آپ کو گھما کر آپ کی منزل تک لے جائے گا. چھوٹے راستے میں جائیں گے اگر ٹوائے گا ڈیپو یہ مسئلہ بن جائے گا، پرابلم ہے. سو خدا آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے اگر آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ، اگر آپ کا لنک آپ کے خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر بات بنے گی. آپ اسے جانیں. آپ کو پتا ہے جب مقدس موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا خدا سے شریعت لینے کے لیے، اس کے پیچھے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ نہیں اب آئے گا، اتنے دن گزر گئے ہیں، شاید کسی جانور نے اسے پھاڑ کھایا ہے، شاید وہ مر گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا، آؤ ہمارے لیے خدا بناؤ. اور انہوں نے اپنے سونا چاندی جو کچھ بھی زیورات تھے وہ ہارون کو دیے، بھائی ہمیں خدا دو. اور ان کے سونے چاندی سے ان کے لیے جو خدا بنا وہ کیا بن گیا؟ ایک بچڑا. اور بائبل میں لکھا ہے خروج کی کتاب میں انہوں نے چھینی سے اس کی صورت کو بہتر کرنے کی کوشش کی. ایسا خدا تھا کہ ڈنگا تھا، پھر انہوں نے کوئی چھینی چھونے سے مار کوٹ کے اس کے ناک سیدھی کی. کیا یہ خدا ہے؟ یہو جا خدا ہے جی؟ ایسا خدا؟ یہ وہ خدا ہے جو آدمی خود بناتا ہے اپنے لیے. یہ مین میڈ گاڈ. مین کین ناٹ میک اے گاڈ، گاڈ میکس مین. خدا انسان بناتا ہے اور انسان فضولیات بناتا ہے. جیسے انہوں نے یہ بچڑا بنا کے کہا یہ وہ بچڑا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں مصریوں کی قید سے نکال کر لایا ہے، وہ یہ بچڑا ہے. کیا یہ خدا کو پہچانتے تھے؟ کیا وہ خدا کو جانتے تھے کہ خدا کون ہے؟ نو. وہ کہتے تھے یہ بچڑا ہی خدا ہے، یہی ہمیں ملک مصر سے رہائی دلا کے لایا ہے. اس کے گرد انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، بدکاری کرنا شروع کر دی، نشے بازی کرنا شروع کر دی. خدا کو غصہ آیا اور خدا نے اس دن ہزاروں لوگوں کو پھڑکا دیا. کیوں بولا؟ کیوں؟ اصلی خدا جو ہے جب دیش میں آتا ہے، خدا کو ایک چیز پسند نہیں ہے اور وہ یہ کہ اس کو دوسرا خدا پسند نہیں، کیونکہ دوسرا ہے کوئی نہیں. خدا کو کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور شرک کرنے والے ہمیشہ خدا سے مار کھاتے ہیں. اس بات سے اپنے خدا کو پہچاننا بہت ضروری بات ہے. آپ اسے پہچانیں. آپ دانیل کی کتاب پہ کھول کے رکھیں، اس کے 11ویں باب کی 32 آیت. اس میں آپ کو بڑی زبردست بات ملے گی. آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ خدا کو پہچاننا، اور اس کو پہچاننے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہم جانیں گے ابھی. جی اگر کسی نے نکالی ہے تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پڑھے، میں اس کو ریپیٹ کر دوں گا ساتھ. لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں. تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. بولیے لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. جو خدا کو جانتے ہیں وہ زور پاتے ہیں، وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کو پاور ملتی ہے، ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے، ان کو زور ملتا ہے، وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ پاورفل ہوتے ہیں، وہ زور آور ہوتے ہیں. کون؟ جو اپنے خدا کو جان لیتے ہیں. جو اپنے خدا کو جانیں گے، اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر یعنی قوت پا کر، زور پا کر آگے کچھ کر دکھائیں گے. یہ تو زبردست، انگلش میں بڑی زبردست بات ہے. they will do exploits. ایکسپلائٹ کا مطلب ہے کارنامے انجام دینا. جو عام حالت میں نہیں کر سکتا وہ کام کرے گا. کچھ کر دکھائیں گے، کچھ کارنامہ دکھائیں گے، کچھ زبردست کام کریں گے. اپنے خدا سے تقویت پا کر، تقویت کا پائیں گے جب
خدا کو جان لیں گے. جب خدا کو پہچان لیں گے, اگر اس کی پہچان ہی نہ ہو, اس کی جان پہچان نہ ہو, تو پھر تقویت بھی نہیں ملے گی. تقویت نہیں ملے گی تو معجزے نہیں ہوں گے, کارنامے نہیں ہوں گے, ایکسپلائٹس نہیں ہوں گے. ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ ایک بڑا اہم سوال ہے. کیسے خدا کو جان سکتے ہیں؟ نمبر 1 جو میں نے بھی آپ کو بتایا, خدا کے ساتھ وقت گزاریں. spend some time with God. ہنوک کے بارے میں کیا لکھا؟ ہنوک 300 سال تک کس کے ساتھ چلتا رہا؟ یہ دیکھیں ذرا اس کی کمٹمنٹ, اس کی کمٹمنٹ دیکھیں. 300 سال تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا. تو پھر جب اس کی عمر زمین پر پوری ہو گئی تو خدا نے اس کو چھوڑ دیا. بائبل میں لکھا ہے خدا نے اسے زندہ ہی اٹھا لیا. اب یہ واقعہ دوبارہ ہونے والا ہے. اب ایک شخص کے لیے نہیں ہوگا, کوئی ایک ہنوک یا ایلیا نہیں اٹھائے, پورے کا پورا گروہ اٹھایا جائے گا. پوری کلیسیا جو تیار ہے مسیح کے ساتھ جانے کے لیے وہ اٹھائی جائے گی. ہیلو, کیا آپ اس میں شامل ہوں گے؟ جس دن کلیسیا اٹھائی جائے گی کون کون جائے گا آسمان پر؟ ہاتھ کھڑا کریں. آمین, پریز. میں نے پہلے کہا تھا جس پرندے کے پاؤں میں بندھن بندھے ہو وہ کیسے اڑے گا؟ وہ گیت گایا بھائی نے, ہوا چ اڑے جانا ہے. آگے یسو نے جدوں جنہاں دے پیراں چ رسے بجے ہون وہ اڈن گے تے پھر منہ دے پار ڈگن گے, پھر اٹھن گے ہی نہیں, پھر ڈگے ہی رہ جائیں گے, ایتھے ہی رہ جائیں گے. اور یہاں پر مصیبتوں کا دور شروع ہو جائے گا. جس دن کلیسیا اٹھا لی جائے گی یہ زمین مصیبتوں سے بھر جائے گی. اس بات سے تیار رہیں. تو خدا کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ رہیں, اس کے ساتھ فیلوشپ رکھیں. کوئی ایسا پیکج کرائیں کہ آپ خدا کے ساتھ بھی گھنٹوں کے حساب سے بیٹھ سکیں. بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ہم ساری رات کی میٹنگ رکھنے آئیں گے. جنہوں نے واقعی خدا کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے, خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھنی ہے, وہ ضرور اس طرح کے پروگراموں میں آئے. بھی تھوڑا سا موسم اور سرد ہو جائے, گرمی کا زور ٹوٹ جائے تو ہم یہاں رکھیں گے بیٹی. تو میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں آپ رات بھر خدا کے ساتھ رہیں. یہ گراؤنڈ بھی ساری کھلی ہوتی ہے. آپ اکیلے خدا کے ساتھ رفاقت کرنا چاہتے ہیں, جسٹ اسپیئر سم ٹائم ٹو ہیو فیلوشپ ود گاڈ. آپ اس کے ساتھ رابطہ رکھیں. نمبر 2, پہلا کیا تھا؟ جب آپ اس کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں. دوسری بات ہے جب اس کی آواز سنتے ہیں آپ خدا کو جانتے ہیں. جب آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں آپ خدا کو جانتے ہیں. اور اس کو جاننا ایک مبارک بات ہے. جیسے پہلے آپ اس کی آواز کیسے سنیں گے؟ کہ کئی طریقے ہیں. سب سے زبردست طریقہ ہے خدا کا کلام. یہ بائبل مقدس پڑھیں. یہ بائبل مقدس بہترین ذریعہ ہے جس سے ہم خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں. When you read the Bible, you hear the word of God. You hear the voice of God when you read the Bible. God speaks to you when you read the Bible. Hello. جب آپ بائبل پڑھتے ہیں خدا آپ سے باتیں کرتا ہے. جی, آپ کے پاس کئی بائبلیں ہوں گی گھر میں اور ان میں سے ہر ایک بائبل میں خدا موجود ہے باتیں کرنے کے لیے, آواز سنانے کے لیے. اور افسوس ہم ان کو جھاڑ کے رکھتے ہیں, پرچھتی پہ رکھتے ہیں, اس پہ ڈسٹ نہیں لگنے دیتے, اس سے میلی نہیں ہونے دیتے, اور وہ وہیں پڑی صاف ستھری پڑی رہتی ہے. جتنی بائبل صاف رکھیں گے اتنے آپ میلے ہوتے جائیں گے. اسے پڑھیں, اس کے پیج میلے ہونے دیں تاکہ یہ کلام آپ کو دھوئے. یہ کلام سے غسل کریں گے تو آپ دھلیں گے. کیا سمجھے آپ؟ بات سمجھ آئی ہے؟ خدا کی آواز سن کر آپ خدا کو جانتے ہیں. اور سننے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ خدا کی آواز سننے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کے نزدیک بیٹھ کر اس سے باتیں کریں. مریم اور مارتھا 2 بہنیں تھیں. مارتھا جو تھی وہ یسوع کے لیے شاید کوئی بریانی بنا رہی ہو. اور کئی لوگوں کو ہمارے کھانے کی فکر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں, میں اکثر لوگوں کہتا ہوں میرے پاس بیٹھیں, میں آپ کے ساتھ رفاقت رکھنے آیا ہوں. لیکن ان کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ کسی اور کام میں گزر جاتا ہے. لیکن رفاقت رکھنے سے ہی آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, برکت پاتے ہیں. مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھی رہی, اس کی باتیں سنتی رہی.
اور मार्था खाने पकाने, वो फिर वो कहती खुदा को कहती इसको भेज दे हांडी पका ली, ऐसे कहे आगे रोटी पका ले। यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या कहा था? इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। अच्छा हिस्सा क्या था? खुदावंद के साथ रफाकत, खुदावंद की बातें सुनती, खुदावंद की नजदीकी में। डैनियल 6 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, डैनियल दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और शुक्रगुजारी करता था। दिन में घुटने खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करता था, दुआ करता था। क्यों? बिकॉज ही न्यू हिज गॉड। जब आप अपने खुदा को जानते हैं, आपका दिल करता है कि अपने खुदा से रिफाकत रखिए, उससे बातचीत करें, उसके साथ फेलोशिप रखिए। डैनियल ऐसा करता था। अगर से खतरे की तलवार लटक रही थी, बादशाह ने कहा था कि मेरे आगे दुआ की जाए, मुझे माना जाए, 30 दिन तक मैं खुदा हूं। क्या डैनियल ने 30 दिन के लिए अपने खुदा को छोड़ दिया? वो एक लम्हा के लिए भी अपने खुदा को छोड़ना नहीं चाहता। और उसने अपने हस्बे मामूल, क्या हस्बे मामूल, जो भी उसका दस्तूर था, जो भी उसका तरीका था, उसी तरीके के मुताबिक वो हर रोज 3 दफा सारी दुनिया के सामने अपने खुदा के आगे झुकता था। लोगों ने शिकायत कर दी कि ये बादशाह, ये तुझे खुदा नहीं मानता, इसका खुदा कोई और है। और जो उसका खुदा है, यकीनन वही जिंदा खुदा है। इस वास्ते मेरे बहनों भाइयों, अपने खुदा को जानिए, उसका कलाम सुनिए, उसकी नजदीकी में रहिए। ये तीसरी बात है, दुआ करना, यानी खुदा से बातें करना। ये दुआ करता था। तो पहला काम, खुदा के साथ रफाकत रखना, और उस रफाकत में अगले काम भी हो जाते हैं कि हम उसकी आवाज़ सुनते भी हैं और उसको अपनी आवाज़ सुनाते भी हैं दुआ में। अच्छा, जब आप तकवीयत पाते हैं तो क्या होता है? आप 3 तरह से तकवीयत पाते हैं। नंबर 1, आप फिजिकल तकवीयत पाते हैं, आप जिस्मानी तौर पर जो है वो स्ट्रांग होते हैं। नंबर 2, आप रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर आप पावरफुल होते हैं। नंबर 3, आप मॉरली या इखलाकी तौर पर आपका मोरल जो है वो अप होता है जब आप कुव्वत पाते हैं। जैसे ये सदरक मिस्र अबदजू है, इनको कहा आग की भट्टी में डाल देंगे, उनको डाल दो। ये क्या था? इनका मोरल अप था, ये मॉरली ये स्ट्रांग थे, इनको कोई डर नहीं था। क्यों? बिकॉज दे न्यू देयर गॉड, क्योंकि वो खुदा को जानते थे। इस वास्ते वो जो है वो नहीं डरे। उन्होंने कहा भेज दो। डैनियल से कहा गया भाई साहब, बादशाह को सिर्फ 30 दिन तक खुदा मान लो। उसने कहा हरगिज नहीं। उन्होंने कहा शेरों के आगे फेंका जाएगा। उसने कहा मैं हाजिर हूँ, मेरा खुदा मुझे शेरों के मुंह से बचाने की कुदरत रखता है। ये क्यों उसने कहा था? बिकॉज ही न्यू हिज गॉड। जब कोई खुदा को जानता है, फिर उसके नाम पर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम। जेदाउन ने सिर्फ 300 लोगों को लिया। कितने लोगों को लेके? तो मेरा ख्याल वो बड़े लोग चला था, ठीक है। और आहिस्ता उसने कहा अच्छा जो डरपोक हैं वो भी चले जाए, जो बूढ़े हैं वो भी चले, जिनकी शादी नहीं है वो भी चले जाए। करते 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 लोग सारे जाते चले गए। और कितने बच गए? सिर्फ 300 लोग बच गए। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा लश्कर था, हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ा लश्कर था, जिस पर 300 आदमियों का गालिब आना मुमकिन नहीं था। पर चूंकि जेदाउन अपने खुदा को जानता था, इसने खुदा के हुक्म के मुताबिक, खुदा की स्ट्रेटजी के मुताबिक अमल किया और इन 300 बंदों के जरिए से एक बहुत बड़ी फौज पर फतह पाई। क्यों? क्योंकि वो खुदा को जानता था। कुज़ात की किताब 7 बाब में आप ये वाक़या पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप सैमसन को देखें, सैमसून, ठीक है, इसके जरिए खुदा ने बड़े बड़े काम किए। इसने गधे के एक जबड़े से 1000 फौजी मार दिए। क्यों? क्योंकि अपने खुदा को जानता था। कुज़ात 14 बाब में जिक्र है। आगे करमल के पहाड़ पर वो एलिया है,
اور وہ خدا سے دعا کر کے آگ مانگ لیتا ہے. دوسرے بھی آگ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں, آگ نازل نہیں ہوتی. ایلیا دعا کرتا ہے, آگ نازل ہوتی ہے. کیوں؟ یہ خدا کو جانتا تھا. اس نے خود ہی یہ مشورہ دیا تھا, بھائی اگر تو خدا سچا جائے تو آگ مانگ لو, میں بھی خدا کو آگ مانگا گا, تسی بھی مانگو. ایسے کیا اس نے. لوگوں نے آگ مانگی, نہیں ملی. ان کے پاس بہت سارے خدا تھے, پھر بھی آگ نہیں آئی. ان کے پاس بہت سارے خدا تھے, پر کسی ایک نے بھی آگ, اس کے پاس ایک ہی خدا تھا اور اس نے زبردست طریقے سے آگ نازل کی. ہمارا ایک ہی خدا سب پہ بھاری ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو زور سے کہا ہاللیلویا. ابتدائی کلیسیا کو بڑی تکلیفیں مصیبتیں آئیں, پر انہوں نے اپنا کام جاری رکھا. وہ معجزے کرتے تھے, لوگوں کو شفائیں دیتے تھے, لوگ قید میں ڈال دیتے تھے. ایسے ہوتا جی. لیکن کیا وہ کام بند کر گئے؟ جی, انہوں نے جاری رکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ قوت پا چکے تھے. وہ خداوند کی قوت سے بھرے ہوئے تھے, خداوند کے مسا سے بھرے ہوئے تھے. اعمال 17 باب, میں آپ کے سامنے آیت پڑھ کے پھر میں آج اس میسج کو ختم کروں گا. 17 باب, اس کی 6 آیت. اور جب انہیں نہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھینچ لے گئے کہ یہ وہ شخص جنہوں نے جہان کو باغی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں. جنہوں نے جہان کو باغی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں. ان کے بارے میں کہتے ہیں they have turned the world upside down. انگلش میں لکھا ہے they have turned the world upside down. انہوں نے جہان کو باغی کر دیا ہے. یہ اب ہمارے دیوتوں کو نہیں مانتے, یہ یسوع کو مانتے ہیں جو ان کے بیچ میں معجزے کرتا ہے. وہ کہا یہ یہاں بھی آ گئے ہیں, ہمارے علاقے میں بھی. اب خیر نہیں ہے کیونکہ ان کا خدا اب ان کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا. کیا آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے بڑا کام کرے؟ آپ چاہتے ہیں خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے؟ جی چاہتے ہیں؟ ایک لمحہ کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی ہے بھول جائیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے, کیا بیماری ہے, کیا پرابلم ہے, کیا پریشانی ہے, بھول جائیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ کو طاقت دیتا ہے اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں, اور طاقت کون بخشتا ہے؟ ہمارا خدا ہمیں طاقت بخشتا ہے. آئیے اپنے خدا کو پکارنا شروع کریں گے. میں چاہتا ہوں آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے خدا سے مانگنا شروع کر دیں. اپنے خدا سے مانگنا شروع کر دیں. اپنے خدا سے مانگنا شروع کر دیں. سب اپنے خدا سے مانگنا شروع کر دیں. خدا مجھے طاقت بخش, خدا مجھے قوت بخش, خدا مجھے تقویت عطا فرما, خدا مجھے زور عطا فرما. میں نے تیرا کلام سن لیا ہے, تیرا کلام میری زندگی میں کام کرے, تیرا کلام میری زندگی میں معجزے کو لائے. میں تیرے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں. یہ کلام میری زندگی میں نقش ہو جائے. خدا تو جو بڑے بڑے کام کرنے والا خدا ہے, آج شام ایک بڑا معجزہ ہو جائے اور تیرے لوگ تیرے زور سے بھر جائیں. یہ ساری بیماریاں, یہ ساری کمزوریاں جاتی رہیں, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں, ابلیس کی ساری قوتیں اسی وقت جاتی رہیں. یسوع مسیح کے نام میں بندن کھل جائے, یسوع مسیح کے نام میں آگ نازل ہو اور ابلیس کے سارے کاموں کو جلا کر راکھ کر دے. قرآن اپنے لوگوں کو اپنی برکت سے بھر, بڑا معجزہ کر. آج تیرے لوگ ایک نئی فتح کو لے کر اپنی زندگی میں جائیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے نام میں